بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے کتنے دیر پہلے ملک الموت نظر آتا ہے اور فرشتہ روح کیسے نکالتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون جب دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل والو، جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ آپ معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرتناک سزا والا بناؤں گا۔ اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایت ہے کہ جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالی جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، جب موت آتی ہے پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گی، جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نہیں نظر آتا، لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے۔ جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی آخر وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو سجدے میں موت دینا، یا تو ایمان والی یا شہادت والی موت دینا دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرمائے۔ جتنی بھی مسلمان ہیں سب کو دینی اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مظلوم کی حامی رہنا اور ظالم کی دشمن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس قول نے اس گدی کو سلجھا دیا کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بھی گناہ کا قتل ہو یا کسی کی حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے، اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے ہے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔